صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں۔ حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان کوئی مکان نہیں۔ او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے، پرہیزگاری دیکھ، دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئیں بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا ہوں، میں اکٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ حساب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی۔ زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر، احد، حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔
کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے. رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے, اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے. حضور جبہ لے کے آئے. علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے, اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی. اگر میں تجھے دے دوں, یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں, تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کو بلایا, کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا. عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا, ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا, میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر, میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے, جبہ تیرا ہی بنتا ہے, تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں, کبھی فرمائش ہی نہیں کی. ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی, میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا, اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی, میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر دو. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا, اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے, ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو. مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے, 1 دینار تھا میری جیب میں. انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص, ہونٹوں پہ کمزوری, آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا, لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا. کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا, اس شخص کے ہاتھ میں رکھا, بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی, عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی, صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی. کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو, خیرات کر رہے ہو. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے, کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے, آپ نے خرید بھی لیا تھا, اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی, یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا. علی آ جا, مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے, کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے, کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں, یہ 9 انار ہے نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں, دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا